اسٹارٹ کرنا ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے. اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو پلیز. مجھے اجازت. جیسے عام عوام الناس کو بہت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں. سامنے سے اتار کر ڈاکٹر صاحب, جی آپ کا جو علمی مقام ہے, آپ کا جو تاریخ پہ آپ کی ریسرچ ہے, آپ کو دیکھنا بھی سعادت ہے. لاہور کے بارے میں آپ کی ریسرچ بہت زیادہ ہے. چند فکرے لاہور کے بارے میں بھی ذرا پیش کریں. آپ کسی سے کہیں کہ اپنے محبوب کا ذکر کرو تو خاموشی مشکل. یہاں رہ گئی وہ بات. میری زندگی کی 3 عشق ہے اور میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ اب کسی عشق کو بتا کے جھجک نہیں. پہلا عشق اردو, دوسرا عشق لاہور اور تیسرا عشق پاکستان. اور اگر تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیجیے تو عشق ہوتی ہے. اس کی شکل بھی نہیں. لاہور کی کیا بات, ہم پنجابی کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں لے گیا اور جمع نہیں لیا, وہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ دیکھیے تو صحیح, آخر آدمی کو اپنے اوپر ناز ہو تو کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جو لاہور کی کمال کی بات تھی اب لاہور میں لاہوریے بہت کم رہ گئے. اور لاہور لوگوں کو پسند اس لیے آنے لگا, اور وہ کہتے ہیں یار اتنے دے لوگ کمال گئے, گل ہوگئے نہ ہوگئے ہستے رہنے. اور مجھے خوشی ہے کہ لاہور ہنستا ہے. اور کیسی کیسی بات ہے. گورنمنڈی کا نام اگر آپ نے کبھی سنا ہے, کھانے کے لیے ہمیشہ سے مشہور تھا. بریڈ فروٹ اسٹریٹ بنی, پھر وہ بگڑی, پھر خراب ہوئی, لیکن ابھی بھی جو کھانا وہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں. ایک کوئی بیچارہ میرے جیسا نادان دکان پہ گیا, صبح حلوہ پوری کا ناشتہ کر لیا, اور اس نے کہا کہ وہ پوریاں تو بنائی ہیں. کہنا نہیں کہا تو بنائی. یہ ترکی بترکی خام خام. ایک صاحب جنہوں نے بکرے کی چانپوں کا ٹینڈر اپنے نام کھول دیا, تیسری نسل ہے ان کی. وہاں ایک بیچارہ معمولی دکاندار آیا اور اس نے دکان کھولی. اس کا نام شمس الدین تھا اور چھما کہلاتا تھا. یہ جو اصلی چانپے بیچنے والے یہ 1 روپے کی ایک سیخ دیتے تھے. اس ظالم نے ان کی دکان کو نیچا دکھانے کو 12 آنے کی ایک سیخ کر دی. 2 دن تو بکی. تیسرے دن ملے کے دادا صاحب چمکتی ہوئی چھری ہاتھ میں لے کے گئے چوک تک اور کہا کما لیا جتنا نفع کمانا سی, جتنا تمہیں نفع کمانے کو کمانا. کل سے اگر تم مجھے یہاں نظر آئے یہ چھری دیکھو تمہاری چانپیں بکیں گی. لیکن ان سب کے باوجود بہت بہت درد مند لوگ ہیں اصلی لاہوری. وہ بغیر کسی کا ہاتھ تھامے کوئی کام کیے الگ نہیں. لیکن ایک آپ دیکھیے لاہور کو کیا کیا ستم ہے. دریائے راوی کا پانی مودی صاحب لے گئے. کامران کی 12 گلی بابا کے بیٹے بہت خوبصورت 12 گلی. عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا بے وقوفی ہے, مغل وقتوں کے کھڑے کھڑے رکھے ہیں. اب وہاں ایک پاک چائنا فرینڈشپ سوسائٹی بن گئی. ہمیں سیمنٹ کا جنگل بنانے کا بہت شوق ہے. میں معمولی آدمی ہوں, اپنے دال سبزی خریدنے بھی جاتی ہوں. میں اپنے سبزی والے کے پاس گئی
اور اتنی مرجھائی ہوئی باسی سب. تو میں نے اس سے پنجابی میں پوچھا کہ ہم لاہور میں رہ کے یہ سبزیاں کھایا کریں. اس نے مجھے ایسی تیکھی نظروں سے دیکھا کہ اگر باجی جی یا کلونیاں بنا لو یا سبزی کھا لو. اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے, ہماری سمجھ میں. لاہور کے پیٹرن سینٹ ہیں علی حجویری, اور ان کا ایک جملہ سنا دیا آپ کی بات ختم کریں. جب وہ نئے نئے لاہور آئے تو خاموش اپنی جگہ, اور جو شہر سے باہر تھی اس وقت جہاں آج دادا صاحب ہیں, ایک دن شہر والوں نے, اندرونی شہر کے لوگوں نے ہمت کی اور ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ کا برتاؤ بہت اچھا ہے, بہت نرمی سے آپ بات کرتے ہیں, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, آپ سے بات کرتے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے گا, دادا صاحب کو پنجابی نہیں آتی تھی, لاہوری کو فارسی آتی, ورنہ کیسے بات. دادا صاحب نے کیا اچھا جواب دیا کہ کیوں نہیں آتے آپ لوگ, کیوں جھجک. کہنے لگے کہ آپ کا دھرم اور ہے اور ہمارا دھرم اور ہے. دادا صاحب کا جواب سنیں, کیونکہ جس کے تم ہو اسی کا ہے. واہ. فرق کیسے؟ تو فرق مٹانا چاہنا تو مٹ جاتے ہیں. اور اب ہم نے تازہ ترین بات یہ سیکھی ہے میرے محبوب جنرل ضیاء کی بات سے. ہم نے دیواریں کھڑی کرنا سیکھا. جی. ہم اس سے پہلے پل بناتے تھے, اس لیے مسلمان 11ویں صدی سے آتے رہے, 19ویں صدی تک رہے. پل بناتے تھے, لوگوں کو اعتبار تھا کہ ہم لوگ زیادتی نہیں کریں. پھر بھی وہ جو ایک مسلمان دشمن مورخ ہندوستان کے بھی جادو ناتھ سرکار, انہوں نے سب مغل بادشاہوں کو بری کر دیا ہے سوائے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. میں ستے جاؤں رحمۃ اللہ علیہ, ان کا باپ تو مرتا ہی نہیں, وہ بادشاہت کب ملے گی, انہیں تو قید میں جاؤ. باپ کو قید کیا. دارا شکوہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا, اور کہتے تھے واحد آدمی دانش اور فکر کا تم بھی. مراد ان کے بھائی تھے جس کی آنکھوں کی قسم کھاتا تھا ہندوستان. یعنی جب انہیں کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ ہم بالکل صحیح اور یقینی بات کہتے تھے تو کہتے تھے بچشمان مراد, قسم کھاتے تھے ہم. لیکن ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ بادشاہ کے لیے اتنا انتظار نہیں ہو سکتا. ان کے سوا جادو ناتھ سرکار نے جو افغان آئے, جو سید آئے, جو لودھی آئے, ان سب کے ذکر میں بھی یہ کہا کہ ان لوگوں نے کبھی مذہب میں جب روا نہیں رکھا. بہت چھوٹا سا جملہ ہے مگر بہت بڑی بات. ہمارے یہاں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ روز ہمارا مذہب بدلنے کو تیار ہوتا ہے, بلکہ مذہب تو بعد میں بدلتا, قبلہ پہلے بدلتا. اس لیے لاہور وہ شہر جہاں ابھی جاوید, لاہور وہ شہر